جن وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. صرف تھوڑا سا غور کر لوں، یہ آستانے اجڑ سکتے ہیں اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو صرف گائیڈ کر دیں. انشاءاللہ کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا، اپنے گھروں میں خود وہ علاج کریں گے. کوئی مشکل نہیں ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں. اب مثال دینے لگا ہوں بیماری کی. ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے مہاجر صحابی تھے سب بیمار ہو گئے. عجیب سی ان کو بخار، عجیب سی بیماری ان کو لگ گئی. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شعر کہنے شروع کر دیے مدینے کے رد میں، مکہ کی حمایت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی فکر مند ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، اب میرا بھائی ذرا غور سے سنیے گا، وہ بیماری کیا تھی؟ اے اللہ، مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے. اے اللہ، مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے. مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، یعنی اس کے رزق میں، اس کے تول میں برکت ڈال دے. مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا. جوفہ مدینے کے پاس آج بھی ایک جگہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے. خواب کی ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے جو برا خواب ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے. آپ نے فرمایا برے خواب کو زائل کر لیا کرو، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے. یعنی کہ اس کا اثر اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک تم اس کو، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق اگر تم اس کو زائل نہیں کرو گے، اس کا اثر ہوگا. اس لیے فرمایا کہ برا خواب مت کسی کو سناؤ. جو معبر کہہ دے گا، ایک تو ہے تعبیر بتانے والا، ایک ہے ان پڑھ جاہل. جب وہ جو بھی منہ سے کہے گا، خواب کی تعبیر اس طرح پوری ہوتی ہے جیسے پرندے کے پنجے سے مٹی کا جھڑ جانا. یعنی ادھر منہ سے بات نکلی، ادھر وہ پوری ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی برا خواب دیکھا، اس کو زائل کر دو. اب اس کو زائل کیسے کرنا ہے؟ عموماً ہم سنتے آئے، کسی بزرگ کے پاس گئے، جی میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا جی، اور تو 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کے نا تھو کر دے. یہی ہے نا، 3 بار اعوذ باللہ پڑھو اور پھر کیا کرو؟ یہ بالکل حدیث کا الٹ. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، یہ الٹ ہے حدیث کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا کہ پہلے 3 بار تھتکارو. پہلے تھتکارو الٹے کندھے پر، تھو کر کے، پھر اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں یہ عمل کر لیتا تو چاہے پہاڑ کی من بھی خواب ہوتا تو مجھے اس کا کوئی فکر نہ رہتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتائیں، اس خواب کا اثر انسانی جسم پر، اس کی زندگی پر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کی طرف سے اچھا خواب ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنتے، جو اچھا ہوتا آپ اس کو شکرانے کا کہتے، جو صحیح نہ ہوتا آپ اس کے لیے اس کا اثر ظاہر کرواتے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنا خواب سناتے ہیں صحابہ کو. آپ فرماتے ہیں کہ میں کافی فکر مند تھا تو میں نے یہ دعا کی، یہ جو دعا بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں کیا خواب دیکھتا ہوں کہ دراز قد کی، لمبے قد کی عورت، کالی سیاہ، بڑے ہونٹوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، لمبا کالا چوگا پہنے ہوئے مدینہ سے نکل کر جوفہ کی طرف جا رہی ہے. جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد سارے صحابہ بغیر علاج کے ٹھیک ہو گئے. اب یہ کیا تھا؟ یہ اسیر تھا، اسیر. یہ جننی تھی، وہ اس کی نوست سے، یہ اس کی وجہ سے یہ بیماری تھی. دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل
پاکستان